الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لربه لكنود. وقال سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلی اللہ علی النبی الأمی. قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں مختلف موقعوں پر انسان کا مزاج، انسان کی فطرت، انسان کی طبیعت بیان فرمائی کہ کس موقع پر انسان میں کیسی تبدیلی آتی ہے، کس وقت اس کا مزاج کیسا ہوتا ہے. قرآن نے اس بات کو بہت کھول کر بیان کیا. ہم اور آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. جب کبھی کسی اللہ کے بندے پر اس دنیا میں کوئی پریشانی آتی ہے تو بہت کم مقدار میں بہت کم بندے ایسے ہوتے ہیں جو اس پریشانی پر صبر کرتے ہیں، ہمت سے کام لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے اشارے سے ہوتا ہے. یہ پریشانی، یہ آزمائش، یہ مصیبت اگر آئی ہے تو آپ کی اطلاع کے بغیر نہیں آئی. آپ میرے حال سے زیادہ واقف ہیں. لہذا ایسے موقع پر اللہ کے خاص بندے، اللہ کو یاد کرنے والے بندے اللہ سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے جمنے کی توفیق دے دے، میری زبان اپنی جگہ پر قائم رہے اور میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس کی بنیاد پر کل آپ کے ہاں میری پکڑ ہو جائے. اگر کبھی دنیا میں کسی کو کوئی پریشانی آتی اور اگر کسی اللہ کے بندے پر اللہ کی طرف سے انعام، رحمت، بخشش، عطا، حالات کا اچھا ہونا، صحت کا ہونا، گھر میں برکتوں کا آنا، اگر یہ ساری چیزیں اللہ کے بندوں کو کسی زمانے میں نصیب ہوتی ہیں تو اللہ کے بندوں کا مزاج یہ ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. دنیا میں صحیح اللہ کا بندہ جو ہو، ایک بھی ایسا نہ ملے گا جو اللہ سے نعمتیں لے اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا نہ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے انسان کا مزاج بنایا. ماہرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب کبھی کوئی آدمی دنیا میں کسی جانور کو پانی پلاتا ہے، جانور پیاسا ہو، اپنے منہ کو برتن میں ڈالتا ہے، بہت دیر پانی پیتا رہتا ہے اور اس کے بعد جب اٹھاتا ہے تو ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں ہلکے سے پانی کی ایک جھلک ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے پانی پلانے والے کر اپنے وجود کے اعتبار سے شکر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی بھی اس بات کو آزما کر دیکھ لیں. یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک شاندار نظام ہے. تو میں نے عرض کیا کہ کلام پاک کے اندر ہماری اور آپ کی مختلف طبیعتیں بیان کی. کہیں فرمایا کہ اگر پریشانی آ جائے تو کبھی کبھی قابو سے باہر ہو جاتا ہے، الٹے سیدھے جملے بولتا ہے. کہیں بیان فرمایا کہ اگر کبھی اس کے حالات اچھے ہو جائیں تو خود ہی قابو سے باہر ہو جاتا ہے، بس زبانی کرتا ہے، غلط جملے بولتا ہے، تکبر کا دعویٰ کرتا ہے. اور یہ والی بات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر، یعنی آپ کے اوپر جو قرآن مجید اترا اور آپ کے بعد جتنے دنیا میں انسان آئے، جب سے لے کر قیامت تک کے سارے انسانوں کا مزاج بیان کیا کہ یہ انسانوں کا مزاج ہے.
کہ انسان بہت ناشکرا ہے، انسان تھوڑ دلا ہے، انسان بزدل ہے، انسان ایک دم اپنے آپ کو سمیٹنے والا ہے کہ سمٹ کر رہ جاتا ہے۔ یہ مختلف صفات ہیں۔ میں اور آپ جب بھی اپنی زندگی میں غور کریں گے تو ہمیں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم بھی انہی حالات سے گزرتے ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جس میں یہ حالات اسے نہ آتے ہوں۔ یہ والی بات اس اچھے کپڑے پہن کر، اچھی زندگی مل کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے انسانوں سے خود انسانوں کے لیے اس کے اپنے کلام میں خود انسانوں کی کیفیت کو بیان فرما دیا، اور جو چیزیں انسانوں کے لیے نامناسب ہیں اللہ نے ان کو بھی بیان کر دیا کہ یہ مناسب نہیں، اس سے انسان کی انسانیت پر داغ اور دھبا آتا ہے۔ ہم اور آپ اس بات کو بار بار کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ رب العالمین کا بندے سے مطالبہ یہ ہے کہ بندہ بہت صاف ستھری اچھی زندگی گزارے۔ ناممکن ہے کہ اللہ کی رحمت بندے کے حصے میں نہ آئے ایک اچھی زندگی گزارنے کے بعد۔ رب العالمین بار بار کلام پاک میں بیان فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ کہ تمہارا رب انسانوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کسی کا ستیہ ناش کر کے، کسی کا بیڑا غرق کر کے، کسی کے گھر سے برکتیں اٹھا کر، کسی کے گھر سے بار بار جنازے نکال کر اللہ کو کوئی مزہ نہیں آتا کہ جی اچھا لگ رہا ہے چلو ان کے گھر کو برباد کر دیں۔ نہیں، اللہ نہیں چاہتا۔ رب العالمین نے تو کلام پاک میں اعلان فرمایا اور اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ لوگوں کو بتاؤ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ بہت کم انسان ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام پر غور کرتے ہیں، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان غور کرنے کا عادی بنے، اچھی صاف ستھری زندگی گزارتا ہوا چلا جائے۔ اس لیے کلام پاک میں بھی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی جو کام میرے اور آپ کے کرنے کے ہیں ان کو صفائی کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں دین اسلام میں یہ بات نہیں معلوم کہ ہم کیا کریں، ایک بھی نہیں ملے گی۔ اور جن چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، بچانا ہے اپنے آپ کو، اللہ نے ان کو بھی کھول کر بیان کیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے ان کی تشریح فرما دی۔ ایک بہت صاف ستھرا نظام زندگی، ایک عملی دین، ہر زمانے کے اعتبار سے فٹ ہونے والا دین، ہر زمانے کے لوگ یہ محسوس کریں کہ یہ دین اسی زمانے کے اعتبار سے بہتر ہے۔ کوئی کمی، کسی طرح کی کوئی تلاش، کوئی جستجو، کوئی نئی طلب، کوئی کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے نیکیوں کا مزاج ایسا بنایا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اچھے کام کرتا ہے تو اسے اچھا کام کر کے خوشی ہوتی، یہ نیکی کا مزاج ہے۔ اور گناہ کے نتیجے میں انسان کی طبیعت کے اندر پریشانی، مصیبت، جلن اور آخری درجے کی بے چینی آتی، یہ گناہ گاری کا مزاج ہے۔ دنیا میں ایک نہیں ملے گا جو گناہوں کی زندگی گزارنے کے بعد یہ کہے کہ میں بہت مزے میں ہوں، ایک بھی نہیں ملے گا۔ اگر کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا، کل نہیں تو 10 دن کے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد یہ کہے گا کہ ہاں وہ زندگی اچھی نہیں تھی۔ ایسے لوگ ملتے ہیں دنیا میں، ایسا نہیں جو کہتے ہیں بڑے مزے آ رہے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہتے وہ ڈر لگتا ہے، اور نہ کہیں تو کیسے نہ کہیں۔ کسی شرابی کو دیکھ لیں، جوانی میں تو پی لیتا ہے مگر اس کا بڑھاپا دیکھیں ترس آتا ہے، جیسے کوئی کھجلی والا کتا ہوتا ہے اس سے بھی بدترین حال اس کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں۔ آپ کا دعویٰ تو جوانی میں یہ تھا کہ بہت شاندار زندگی گزار رہے، اب کہاں گیا وہ؟ اسی طرح سے کسی انسان نے اور گندے کام کیا، ذرا آپ اس کے حال کو دیکھیں۔ سب باتوں کو کھولتے ہوئے تو اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عجیب و غریب طریقے پر صحابہ کرام کو سمجھاتے تھے، کبھی پیار سے، کبھی آنکھیں سرخیں، کبھی پیار سے، کبھی کندھا پکڑ کر، کبھی ہاتھ پکڑ کر، کبھی انگلی پکڑ کر، کبھی کوئی مثال دے کر، بالکل ایسے جیسے دنیا کے اندر ایک ماہر استاد ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو پڑھاتا اور سکھاتا ہے، آپ اپنے صحابہ کرام کو سکھاتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن آپ تشریف لائے مسجد میں، آپ کے ہاتھ میں ایک چاندی کا ٹکڑا تھا، ایک سونے کا ٹکڑا تھا، آپ نے فرمایا میری امت پر یہ دونوں چیزیں حرام کی گئی۔
پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ کرام تو اللہ کے بندے اپنی جانوں کا نذرانہ آپ کے قدموں میں پیش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. اور یہ باتیں زبانی جمع خرچی کی نہیں، یہ تو حقیقت ہے. کتنی مرتبہ لوگوں نے میدان احد میں اور کہاں کہاں اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ میری کمر کے پیچھے آ جائیں، میرا گلا حاضر ہے، میرا سینہ حاضر ہے، میں مروں تو تاکہ پہلے میں مروں، اس کے بعد کیا ہو دیکھا جائے. تو اللہ کے بندے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے دونوں چیزوں کی حرمت بیان کرنے کے لیے، اس کی گندگی، اس کا حرام ہونا، اس کا گندا برا ہونا، مردوں کے اوپر حرام ہونے کو بیان کرنے کے لیے آپ نے دونوں چیزیں ہاتھ میں لے کر بیان، تاکہ دماغ میں اتر جائے. ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک سڑی گلی بکری پڑی ہوئی ہے. کتنی بدبو ہوتی ہے بکری گلی میں سڑی میں، آپ دیکھ لیں. صحابہ کرام کے ساتھ ہیں آپ، ان کو چھوڑ کر اچانک آپ اس جگہ گئے اور ساری جماعت آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی. اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ پاکیزہ مزاج دنیا میں کون آیا ہے؟ ایک بھی نہیں. ساری دنیا مانے یا نہ مانے انہی کے سائے میں جی رہی ہے. جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ بھی انہی کا کھاتے ہیں، اور رہے ہم جیسے کم عمل لوگ، ان کا تو حال سبھی جانتے ہیں. اور آپ نے وہاں جانے کے بعد اس بکری کے ایک حصے کو پکڑا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، جس طرح سے سڑے میں سے کوئی کھا نہیں سکتا، غیبت کا انجام اس سے بھی برا. وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا صحابہ کرام آپ کی بات کو نہیں مانتے؟ مخصوص صرف ایک تھا کہ میری امت میری باتوں کو دل میں اتار لے، دل میں بیٹھا لے. کوئی بات ایسی نہ ہو جس کے نتیجے میں لوگ غلط فہمی، غلطیوں میں، گناہوں میں پڑ جائیں. آپ کی تو آخری کوشش یہ ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرا حال تو یہ ہے کہ میں تمہاری کمر کے پیچھے سے تمہیں پکڑ رہا ہوں، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم جہنم میں چھلانگ لگانے کو تیار ہو. جیسے کوئی آدمی خودکشی کرنے کو تیار ہو، کسی پل کے اوپر چھلانگ لگانے کو تیار ہو، پیچھے سے کوئی آدمی آ کر پکڑ لے. جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں کمر پہ سے آ کر پکڑ لیا کہ نہیں ڈوبنے دیں گے تمہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی شفقت کے اعتبار سے امت سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں نہیں، میری کوشش تو یہ ہے کہ تم میں سے جہنم میں ایک نہ گرے، ایک نہ گرے. اور ہماری بدعملیاں یہ کہتی ہیں کہ شاید ایک ایک گرے. الامان الحفیظ، خدا کی پناہ. کتنا فرق ہے. تو اسی طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ اس موقع پر کوئی آدمی ہے جو مجھ سے کچھ باتیں لے لے، یاد بھی کر لے، عمل بھی کرے، اوروں کو بھی پہنچائے. میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ آپ کے سکھلانے بتلانے کے طریقے مختلف تھے. تو جس موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، ایسا کوئی اللہ کا بندہ ہے؟ کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں لے لے؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ انہیں یاد بھی رکھے، اس پر عمل بھی کرے، اسے پہنچائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ تو علم کے عجیب و غریب پیاسے اور علم کے تلاش کرنے والے، انہیں تو ایک ہی طرف اور تمنا تھی کہیں سے اللہ کے رسول کی حدیث مل جائے. لیا اور پی لیا، لیا اور پی لیا اور اتار لیا. نہ کھانے کا مسئلہ، نہ رہنے کا مسئلہ، نہ کہیں ٹکاؤ کا مسئلہ کہ اللہ کے رسول کی حدیث چاہیے. خود فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میرے پاس نہ روٹی، نہ کھانا، نہ پینا، اور بھوک کے نتیجے میں بے ہوش ہو جاتا. اور لوگ یہ سمجھتے کہ مجھے مرگی کا دورہ ہے، مجھے فلاں بیماری، مجھے فلاں بیماری. اور جب ٹھیک ہو گئے، حالات اچھے ہو گئے، تو کہتے تھے خدا کی قسم سوائے بھوک کے کچھ نہیں ہوتا تھا، مجھ سے چلا نہیں جاتا. مگر ایک تلاش تھی، جستجو، جسے کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں آگ لگ جائے، بیٹھ جائے بات. مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیثیں چاہیے. اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ غیبی انتظام تھا کہ نبی کا دین قیامت تک محفوظ رہنا تھا. تو اللہ نے ایسے دیوانے پیدا کر دیے تھے. وہ حدیث کو لیں، کیسے فرمایا، کس انداز سے، کتنے ٹمپریچر سے، غصے میں، مسکراہٹ یا نرمی، کس انداز سے، اور وہ اللہ کے بندے وہ انداز، وہ غصہ، وہ نرمی، وہ اخلاق، وہ پیار پورے کا پورا لیتے اور اس کو اسی طرح سے بیان. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ کا کچھ کر دیا. کتنی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث شریف ارشاد فرمائی اور اس کے بعد آپ مسکرائے.
جن صحابی نے اللہ کے رسول سے حدیث سنی اس کے بعد وہ مسکرائے، ان کے شاگرد نے سنائی کہ وہ مسکرائے۔ اس زمانے میں ہندوستان کے بڑے بڑے دارالعلوم جتنے بھی ہیں جہاں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، آج 1400 سال گزرنے کے بعد جب محدث اس حدیث کو پڑھائے گا تو وہی مسکرائے گا۔ سبحان تیری قدرت، کیا ادا تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کہ جس طریقے پر بات، اس بات کو اسی طریقے سے ادا کر۔ لب و لہجے کے بدل جانے سے بات کے اندر کی طاقت بدل جاتی ہے۔ کس کہنا چاہیے ڈگری کے ساتھ، کس تپش کے ساتھ، کس طرح سے آپ نے بات کو بیان فرمایا، صحابہ کرام اس بات کو اسی طریقے پر ادا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ جب یہ بات فرمائی، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں عمل کروں گا، مجھے بتا دی۔ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا آگے آؤ، اور جب آگے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا 1 2 3 4 5 ایک ایک۔ پھر وہی بات جو میں نے کچھ دیر پہلے عرض کی کہ یہ انگلی پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ایسے ارشاد فرما دیتے، کس کی ہمت تھی جو آپ کی بات کو نہ مانے؟ مگر بات کو سمجھانا ہے، اتروانا ہے دل کے اندر۔ ان 5 باتوں میں سے ایک بات جو آپ نے فرمائی، جو میں نے شروع میں حدیث شریف آپ سے عرض کی تھی، اتق المحارم، حرام سے بچو، دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے جملے اپنے اندر سمندروں کی گہرائی رکھتے ہیں۔ اب اگر میں آپ کے سامنے تشریح کرنا شروع کروں کہ حرام سے بچو، تو حرام کتنے؟ 2 گھنٹوں چاہیے؟ زبان کا حرام، ناک کا حرام، آنکھوں کا حرام، کانوں کا حرام، پیٹ کا حرام، کھانے کا حرام، پہننے کا حرام، گھر کا حرام، بچوں کے درمیان کا حرام، دوستوں کے بیچ کا حرام۔ حرام کی تو ہزاروں قسمیں۔ کہاں تک آپ اس کی تشریح کریں گے اس 15-20 منٹ کے اندر؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم، حرام سے بچو۔ اتنا بڑا مجمع ہے الحمدللہ جو آتا ہے، اور سب کی چاہت یہ ہوتی ہے کسی طرح سے میں اللہ کا اچھا بندہ بن جاؤں۔ اللہ کا اچھا بندہ بننے کے لیے دنیا میں بھاگے بھی پھرتے ہیں، ایسا نہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ جماعت میں جا رہا ہے، کوئی اللہ کا بندہ کسی بندے کی مجلس میں جا رہا ہے، کوئی اللہ کا بندہ ذکر و اذکار کر رہا ہے، کسی نے کسی کو کوئی وظیفہ بتلا دیا تو وہ پڑھ رہا ہے، کوئی درود شریف روزانہ 2-3 ہزار مرتبہ پڑھتا ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے، نہ معلوم کیا۔ اور یہ ساری باتیں کس لیے ہو رہی؟ اس لیے تاکہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں۔ نوافل کا کرنا بہت آسان ہے، دنیا میں کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ کو زمانے محنت کر کے اپنے آپ کو نوافل کا عادی بنا لے، بہت آسان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے بڑا بزرگ بننے کے لیے اللہ کا بندہ، اللہ کا نیک صالح بندہ، اللہ کا ولی بندہ بننے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ تم 100 رکعت نماز پڑھنا، تم ہر سال حج کرتے رہنا، یہ نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم روزانہ 1 قرآن ختم کرو، یہ بھی نہیں فرمایا۔ تم روزانہ اوابین صبح شام تمہارے اوپر واجب ہے اوابین، یہ بھی نہیں فرمایا۔ کیا نبی تھے، اللہ اکبر۔ اللہ تابعداری نصیب فرما دے۔ وہ انسانوں کی حقیقت سے واقف تھے۔ رب العالمین نے ان کے دل کے اوپر بات کو کھول دیا تھا کہ ان کے اندر کی حقیقت یہ، اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، اس لیے آپ نے فرمایا اتق المحارم، حرام سے بچو۔ یہ ہے اصل چیز پکڑ لینے والی، جس کی بنیاد پر کسی اللہ کے بندے کو دنیا میں تقوی کا مقام، بزرگی کا مقام، نیکی کا مقام اگر ملے گا تو یہ ملے۔ اور نتیجہ پھر اس کا یہ نکلا، آپ نے 5 باتیں جو فرمائیں اس میں سے پہلی بات یہ، اس پہلی بات کے نتیجے کے طور پر عرض کروں، جن لوگوں نے آپ کے زمانے میں اس بات کو پکڑ لیا، سچی بات یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزاری بنا دیا کہ نہیں، ہم حرام کے پاس نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کچھ ایسی نصیحت فرما دیجئے کہ میری دعا ہمیشہ قبول ہو جایا کرے۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے، حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے، میری دعائیں قبول ہو جایا کریں۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ تو سچی بات ہے وظیفے کی تلاش میں رہتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ چھو کر دے، کہیں سے تعویذ مل جائے، کہیں سے یہ ہو جائے، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے۔ جو میں نے شروع میں انسانوں کی نفسیات بیان کی تھی وہ اسی لیے کہ ہمارا مزاج یہ، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں کہ ہم اپنے آپ کو جما لیں، کسی کام کے کرنے کا عادی بن جائیں، اس سے ہم بھاگتے ہیں، اس سے ہماری طبیعتوں میں کمزوری۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دعا فرما، میرے لیے کوئی نصیحت فرما دیجئے جس کے بعد میری دعائیں قبول ہو جایا کریں۔
آپ نے فرمایا اپنے پیٹ کو پاک رکھا کرو، تمہارے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے۔ اللہ اکبر، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ بس طے کر لیا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، میں نے بات سن لیا، مجھے عمل کرنا۔ زمانہ گزرتا رہا، اس اللہ کے بندے کے حرام لقمہ بھی قریب نہیں، کبھی کسی موقع پر کچھ بھی نہیں۔ ایک زمانہ گزرا کہ ان صحابی کا حضرت عمر سے کچھ اختلاف ہو گیا۔ میرے بھائی جو میری عمر کے ہیں، جو چھوٹے ہیں میرے عزیزوں، ان سے کہہ رہا ہوں کان کھول کے سنو، کیا چیز ہے حرام لقمہ اور کیا ہے اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ حرام کی نحوست تو اللہ کی پناہ، یہ انسانوں کا نہیں، یہ جماعتوں کا بیڑا غرق کر دیتی۔ اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ حرام کی بنیاد پر پنپ نہ ہو، خدا کی قسم پنپ نہیں رہا ہے۔ یہ موت سے پہلے کا ورم ہے جس کے نتیجے میں انسانوں کی ٹانگیں اتنی موٹی ہو جاتی ہیں۔ یہ ذلت کا الارم ہے، یہ خدا کی طرف سے آواز۔ کبھی بھی نہیں پنپ سکتا وہ سماج، وہ گھرانہ، کوئی عالم دین ہو، حافظ ہو، قاری ہو، امام ہو، پڑھا لکھا ہو، دنیا کا تاجر ہو، کوئی بھی اگر حرام کے پاس جاتا ہے قیامت تک پنپ نہیں سکتا، اس کی نحوست آتی۔ حسن بصری کو کون نہیں جانتا؟ تابعین کے سردار ہیں، اور تابعین کن کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ حسن بصری اپنے زمانے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان تمہیں ایسا ملے جو لاکھوں گھوڑوں کے بیچ میں چلتا ہو، یعنی اس زمانے کی مالداری اور بڑائی اور اس زمانے کی بلندی کو بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے زمانے میں اگر کوئی انسان ہزاروں دنیا کی تمام کہنا چاہیے نعمتوں کے بیچ میں چل رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچاتا، تو فرماتے تھے یاد رکھنا یہ اس کی موت اور اس کی ذلت کا سامان۔ وہ تو اس زمانے میں فرما کر گئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ اختلاف ہو گیا ان صحابی کا، کچھ بات آگے بڑھی۔ ان صحابی جنہوں نے اپنے پیٹ کو پاک کرنے کا ارادہ کیا تھا، کسی بات پر جب اختلاف ہوا تو انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے ارادہ کیا کہ عمر اگر تم نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، میں اللہ سے کہتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے پاؤں پکڑ لیے، بد دعا کے لیے ہاتھ مت اٹھانا، تمہاری تو آسمانوں کو پار کر جائے گی۔ تم نے اللہ سے وہ معاہدہ کیا، تم نے اپنے پیٹ کو پاک رکھا، تمہاری دعا اگر ہاتھ اٹھ گئے تو عمر کا تو معاملہ غرق ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا، تباہی آ جائے گی۔ یہ صحابہ کرام کا حال ہے۔ تو میرے عزیزوں، خاص طور سے میرے بزرگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پہلی چیز اپنے آپ کو حرام سے بچانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ایک انسان ہے بڑے نفلی کام کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، یہ کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور چھوٹے چھوٹے دینی کام بہت کرتا ہے، اور ایک اللہ کا بندہ وہ ہے جو گناہ بالکل نہیں کرتا مگر یہ سارے نیکی کے کام نہیں کرتا، ان دونوں میں اچھا کون ہے؟ ایک ہے جس کے پاس نفلوں کے بھی ڈھیر ہے اور اس کے پاس صدقات بھی ہیں، سب کچھ کرتا ہے مگر ساتھ میں گناہ بھی ہیں، اور ایک اللہ کا بندہ وہ ہے جس کے پاس نفلی کام کچھ نہیں ہے مگر اس کے پاس گناہ نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس گناہ نہیں اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ گناہ سے بچنے کا ہے، اور گناہ کے متعلق میں نے عرض کیا کہ ابھی حرام چیزیں جتنی بھی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا۔ ہم اور آپ بالکل بلا تکلف صفائی سے عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں بخدا، اس کے بعد آپ سے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان عادی ہو جاتا ہے، اور سینکڑوں وہ گناہ جس سے اللہ کا شکر ہے ہمارا آپ کا کبھی واسطہ نہیں پڑا۔ کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ شراب کے بوتل کبھی ہاتھ میں نہ آئی، اللہ کا شکر ہے۔ نہ معلوم کس طرح اس نے گناہ جو میرے اور آپ کے اس مبارک مجمع کے اندر ایک بھی نہیں ہوگا جس نے وہ گناہ کیا ہو، مگر بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جب انسان ان کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ نہیں چھوٹتے۔ کبھی حرام کی لگ گئی، حرام کی لذت لگ گئی، اور حرام کا معاملہ تو اتنا خطرناک ہے، الامان الحفیظ۔ اس دنیا کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک لقمہ اپنے اندر اتنی نحوست رکھتا ہے کہ انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک گندا کر دیتا ہے۔ لیکن کینسر کی بیماری نظر آتی ہے، ہاتھ پاؤں کی بیماری نظر آتی ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کینسر ہو گیا، پھیپھڑے گلنے لگے، دل میں بیماری آ گئی، گردے فیل ہونے لگے، یہ ہزاروں بیماریاں وہ ہیں، مگر گناہ کی بیماری وہ ہے جو نظر نہیں آتی مگر انسان کا ستیہ ناش ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ یہ معلوم کرنا چاہے مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرے اندر کیا ہے، بہت آسان ہے سمجھنا، کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ یہ دیکھو کہ قرآن کو طبیعت چاہ رہی ہے کہ نہیں چاہ رہی، نماز میں لذت ہے یا نہیں، جھوٹ بولنے میں مزہ ہے یا اس سے بچنے میں لذت آ رہی، غیبت کرنے میں مزہ ہے یا غیبت سے بچنے میں مزہ،
ہر انسان اپنے آپ کو تول سکتا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہے کہ میری اوقات کیا، اور اللہ بھی ہماری قلعی خوب کھولتا ہے ولو القا معاذیرہ، کہ زبردستی کے بہانے بازی کرتا ہے ورنہ اپنے آپ سے خوب واقف ہے۔ جس بار دنیا میں کوئی انسان حرام کرنے چلتا ہے، حرام کھانے چلتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے میں نے حق مارا ہے، میں نے ظلم کیا، خوب جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہ نہیں ذرا یہ مسئلہ، ذرا یہ تو موت کے منہ میں پہنچا دے گا، ذرا یہی تو ہے۔ کبھی کبھی تو وہ حدیث شریف جب یاد آتی ہے اللہ کی پناہ لرزہ آ جاتا ہے کہ ایک انسان نے کسی کے چند پیسے لے لیے اور امانت کے طور پر رکھے اور ادا نہیں کیے، اس نے امانت میں خیانت کی، مارنا اور ظلم اور غصب اور چھیننا، یہ تو ہزاروں اور برائیاں ہیں۔ ایک انسان کی امانت میں اس نے خیانت کی ہے، اس کے نتیجے میں چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچے گا، رب العالمین فرمائے گا بندے سے اد الامانہ، امانت دے۔ ہاں سوچو بندہ کیا کہے گا، اللہ کہے گا اللہ ذہابت الدنیا، دنیا چلی گئی، کہاں سے لاؤں؟ اللہ کہے گا اد الامانہ، امانت دے۔ احکم الحاکمین کا مقابلہ ہے، مالک کائنات خود بندے سے کہہ رہا ہے، کبھی گردن ڈال کر سوچو تو صحیح کیا بیتے گی انسان پر، لرز جاتا انسان یہیں سوچ کر، مگر کیا کرے افسوس ہم تو سوچنے کے عادی بھی نہ رہے، یہ موضوع تو ہمارا موضوع نہ رہا۔ کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا وہ تقریر کیا کرو جس میں جوش و جذبات ہو، جی ماشاء اللہ ہم ہیں بھی اسی لائق، اپنی اوقات سے ہم خوب واقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ رب العالمین یہ فرمائے گا، اسی حال میں اچانک جہنم سامنے آئے گی، اور روایت کے اندر آتا ہے وہ جھانکے گا تو جہنم کی گہرائی کے اندر وہ امانت پڑی ہوئی ہے، کئی ایک سوچے گا کسی طرح سے اندر چلا جاؤں اور اسے نکال کر لاؤں، روایت کے اندر آتا ہے کہ جائے گا تو تقریباً 70 سال لگیں گے اندر جاتے، اور جب لوٹ کر امانت کو لے کر آئے گا، حدیث میں آتا ہے جب نکل کر دوبارہ 70 سال آنے اوپر لگیں گے، جب کنارے پر پہنچے گا تو وہ امانت گر جائے گی اور پھر نیچے۔ میرے عزیزوں، آپ میرے اپنے ہو کہہ سکتا ہوں، اور شہروں میں یہ خبریں کم ملتی ہیں مگر سنبل میں بہت ملتی ہیں، اس نے اس کا مارا، اس نے اس کا مارا۔ میں آپ کا بڑا ادب اور احترام کرتا ہوں، بخدا اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، مگر یہ کڑوی اور سچی حقیقت ہے، سنبھل میں جتنی بیماری کا راج ہے شاید قریبی کسی شہر میں نہیں، سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے سنبھل کے متعلق غلط سنا، اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بدتمیزی، یہ بد ادائیگی یہ سب یہیں پر پائی، اور جگہ بھی گناہ ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوشش کرو کچھ بھی ہو کسی اللہ کے بندے کا کوئی حق ہمارے اوپر نہ ہو، ہمارا کسی پر ہو جائے 1000 بار معاف کیا، مگر کوئی کل میدان قیامت میں آ کر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک موقع پر، کل میدان قیامت میں تم میں سے کوئی مجھے اس حال میں نہ ملے کہ اس کی گردن پر اونٹ لدا ہوا ہو، اس کی گردن پر کچھ لدا ہوا ہو اور وہ آ کر پکارے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اشارہ آپ نے یہ فرمانا چاہا کہ نہیں معاملات کو یہیں درست کر کے جاؤ، بات لمبی ہو جائے گی، صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اتق المحارم، اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ، بہت آسان ہے۔ نمبر 1 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کا بندہ ارادہ کر لے کہ مجھے نہیں کھانا، قوت ارادی سے بڑی کوئی طاقت، ایک اللہ کا بندہ ارادہ کر لے کہ مجھے حرام نہیں کھانا، کچھ بھی ہو جائے، ایک بھی نہیں مرے گا انشاءاللہ اس دنیا کے اندر جو یہ طے کر لے کہ مجھے حرام کو نہیں کھانا ہے۔ رب العالمین کہتا ہے کہ میں انتظام کروں گا بندے کا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو ایک بات تو ہے قوت ارادی۔ نمبر 2 رب العالمین سے مدد چاہنا کہ اللہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے، مالک آپ میرا ساتھ دے دیجئے، اللہ میں نے حرام سے بچنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کریم ہے، اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی اور نرمی کا معاملہ کرتا ہے، اور جب بندہ اس طرح کا ارادہ کر رہا ہے تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی۔ کبھی بھی اللہ بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ان تمام باتوں کے نتیجے میں اب 2 باتیں ہیں کہ میں اور آپ بالکل مایوس ہو جائیں، دل کو توڑ کر بیٹھ جائیں، اسلام یہ نہیں کہتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ معاملات کو صاف کرنا چاہیے، معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی اللہ کے بندے پر کسی کا کوئی حق ہے،
کوئی اللہ کا بندہ چلا گیا تو اعلیٰ ظرفی اعلیٰ درجے کے اخلاق تو یہ ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا۔ اگر کوئی بیچارہ اپنے قبر میں چلا گیا، اور یہاں اگر دنیا کے اندر ہے، ہر حال بحال لازم ہر انسان اپنے لقمے پر غور کرے، اپنے لقمے پر غور کرے۔ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، کسی آدمی نے کوئی کپڑا خریدا، اس کی قمیص بنائی، قمیص بنا کر پہنی اور پہننے کے بعد استعمال کیا، اور اس میں ایک جز حرام کا تھا، جب تک یہ قمیص انسان کے جسم پر ہے اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہے، ایک نماز بھی قبول نہیں۔ فرائض کی ادائیگی الگ چیز ہے۔ دنیا کا کوئی مفتی آپ سے آ کر یہ نہیں کہے گا تمہاری ظہر نہ ہوئی یا تمہاری عصر نہ ہوئی یا تمہاری مغرب نہ ہوئی، فرائض کی ادائیگی الگ ہے۔ قانونی طور پر تو یہ کہا جائے گا کہ عصر اور مغرب پڑھ لی، رب العالمین فرماتا ہے کہ قبولیت تو ہمارے ہاں سے ہوتی ہے، یہ نمازیں قبول نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر ہمیں غور کرنے کی توفیق دے۔ واللہ میں سب سے عاجزانہ طور پر درخواست کر رہا ہوں، اللہ کرے ہم اس موضوع پر سوچیں، غور کریں، اللہ ہماری صلاح نصیب فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اور اس ہفتے میں جن لوگوں کے انتقال کی خبریں آئیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔